ویلکم بیک ٹو مائی چینل کڈس کہانی مزہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے چیتے کی وفاداری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، چین کے صوبے شانگسی کے جنگل میں ایک بہت ہی بوڑھی بیوہ خاتون رہا کرتی تھی جس کو چین ماہ کہا جاتا تھا۔ چین ماہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو اس کے ساتھ رہا کرتا تھا اور اس کو حکومت کی طرف سے چیتوں کے شکار پر گامزن کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا باپ اور دادا بھی یہی کام یعنی چیتوں کا شکار کرتے تھے۔ یہ لوگ ان کا شکار کر کے ان کی کھال، گوشت اور ہڈیوں کو بیچ کر پیسہ کمایا کرتے تھے۔ اس طرح سے چین ماہ کے گھر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ چین ماہ کا بیٹا سردیوں کے موسم میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گھنے جنگل میں شکار کے لیے گیا ہوا تھا کہ وہ ان سے بچھڑ گیا اور وہ راستہ بھول گیا۔ رات بہت تاریک تھی، اس لیے کچھ نظر نہ آ رہا تھا اور پھر کچھ بھوکے شیروں نے اس کو مار دیا اور اپنی خوراک بنا لیا۔ بیچاری بوڑھی چین ماہ اکیلی رہ گئی۔ اب تو اس کے جینے کا آخری سہارا بھی چھن گیا تو اور اس کے علاوہ اس کا بیٹا ہی تھا جس کی وجہ سے گھر چل رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد شکاریوں نے ان تمام چیتوں کا شکار کر لیا جس نے چین ماہ کے بیٹے کو مارا تھا، مگر انہوں نے ان چیتوں کا ذرا بھی روپیہ پیسہ چین ماہ کو نہ دیا اور ایک چیتے کا چھوٹا سا بچہ چین ماہ کو دے دیا۔ چین ماہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ حد سے بڑی بے انصافی ہوئی تھی اور اس کو اس کے بیٹے کی محنت کا کچھ صلہ نہ دیا گیا تھا۔ چین ماہ بیٹھی ہوئی تھی اور چیتے کا بچہ اس کے قدموں میں لیٹا ہوا تھا۔ چین ماہ بولی، وہ لوگ تم کو میرے سپرد کر گئے ہیں کہ میں تم کو مار کر یا بیچ کر یا پھر تمہارے گوشت، کھال اور دانتوں کو بیچ کر پیسہ کما لوں، مگر تم بہت چھوٹے اور معصوم ہو اور میرا بیٹا بھی معصوم تھا، اس لیے میں تم کو کیسے مار سکتی ہوں۔ اس کے بعد چین ماہ نے چیتے کے بچے کی رسی کھول دی اور اس کو تھوڑا سا کھانا دیا جو وہ آسانی سے کھا سکتا تھا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور سردیاں بھی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ چین ماہ سردی برداشت نہ کر سکتی تھی کیونکہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور اس کے گھر میں اوڑھنے والی کوئی گرم چیز بھی نہ تھی اور نہ کوئی ایسا سہارا تھا جو اس کو لکڑیاں وغیرہ جلانے کے لیے لا دیتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ اپنے کمرے کو گرم رکھ سکتی تھی۔ تاہم وہ یہ کرتی تھی کہ چیتے کے بچے کو اپنے اوپر رکھ لیتی تھی کیونکہ اس کی جلد نرم تھی اور اس کا جسم بھی گرم ہوتا تھا۔ اس طرح سے یہ سردیاں گزر ہی گئیں اور پھر گرمیاں آ گئیں اور وہ بھی اپنے وقت گزار کر ختم ہو گئیں اور پھر سے سردیوں کا موسم آ گیا۔ اس پورے عرصے میں چیتے کا بچہ کافی بڑا ہو گیا تھا اور اب وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ چین ماہ اس کو بیچ کر کچھ روپیہ حاصل کر سکتی تھی۔ ایک دن ساتھ والے گاؤں سے ایک عورت آئی جو اپنے ساتھ بہت سے گرم کپڑے اور دوسری گرم رکھنے والی چیزیں بیچنے کے لیے لائی تھی۔ وہ چیتے کے بدلے چاہتی تو یہ سب کچھ لے سکتی تھی مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ ارادہ یہی تھا کہ جب یہ تھوڑا بڑا ہوگا تو میں اس کو بیچ دوں گی، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ ایک دن بوڑھی چین ماہ کو پتہ چلا کہ کچھ شکاری تمہارے چیتے کو مارنے یا اسے اپنے ساتھ لے جانے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ چیتے کا بچہ اب بڑا ہو چکا ہے اور شکار کے قابل ہے۔ بوڑھی چین ماہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور بولی، اپنے خاوند اور بیٹے کے کھو جانے کے بعد یہ چیتا ہی میرا آخری سہارا اور ساتھی ہے۔ میں اس کو کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی۔ میں جنگل کے حاکم کے پاس جاؤں گی اور اس چیتے کو اپنے بیٹے کے طور پر گود لینے کے لیے کہوں گی۔ پھر چین ماہ حاکم کے پاس گئی مگر وہ نہ مانا اور کہا کہ یہ جنگلی جانور ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے اصل روپ میں آ کر تم کو کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ یہ سن کر چین ماہ نے پوری التجا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کس ڈر کی بات کر رہے ہیں، میرا اصل ڈر تو تنہائی ہے۔ پھر اس طرح کافی التجا کے بعد آخر اس نے اجازت دے دی اور چین ماہ چیتے کو لے کر گھر آ گئی اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر چنچی رکھ دیا۔ پھر اس طرح سے دن گزرتے گئے اور چنچی بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ اب وہ تقریباً ایک جنگلی چیتا بن چکا تھا اور اس کے دانت بھی کافی بڑے اور نوکیلے تھے۔ آس پاس کے لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے مگر چین ماہ نے اس کو بیٹوں کی طرح ہی رکھا اور کبھی بھی نہ ڈری اور چنچی بھی بڑے پیار سے رہتا تھا اور جب بھی چین ماہ کے پاس آتا تھا
تو کسی درخت کی شاخ وغیرہ اظہار محبت کے طور پر ضرور لاتا تھا۔ اور پھر ایک دن چند ماہ کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے چند ماہ کو ایک جگہ پر دفنا کر وہاں پر اس کا مقبرہ بنا دیا، مگر ان کو چنچی نظر نہ آیا۔ وہ کافی دن اس کو ڈھونڈتے رہے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے خطرہ تھا، مگر پھر ایک دن ان کو چنچی نظر آ ہی گیا، جو کہ بوڑھی چند ماہ کے مقبرے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب چیتے کی یہ وفاداری دیکھی تو انہوں نے اس کو مارنے کا خیال دل سے نکال دیا اور واپس چلے گئے، مگر چنچی اس مقبرے پر ہی رہا اور پھر ایک دن چند ماہ کے قدموں میں ہی جان دے دی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کڈس کہانی مزے کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کے پاس میری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آتی رہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔